لیکن میں ایک بات کروں گا تمہارے گھر کی. تو نے کہا ہمارے اوپر سعودیہ میں پابندی ہے. میں پوچھتا ہوں تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں ہے؟ 5 سال جو پہلے پابندی لگی، 8 سال جو پہلے پابندی لگی اسے ہڑپ کر گئے، اور جادو کو جو سر چڑھ کے بولے. اس سے پہلے میں کہا کرتا تھا تبلیغی جماعت والوں کو نہ گھسنے دو، تو لوگ کہتے تھے یہ فتنہ پھیلاتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں موجود ایک کتاب خلیفہ مجاز سید نفیس الحسینی شاہ محمد امان اللہ مرزئی کامل پوری یہ اس کی کتاب ہے شارع تبلیغ. اس میں لکھا ہے کہ تبلیغی جہاد کا منکر ہے. صفحہ نمبر 162، صفحہ نمبر 100 کیا لکھا؟ تبلیغی جہاد کا. اور صفحہ نمبر 12 پہ لکھتا ہے کہ یہ جو جمعرات کو جا کر چلا لگاتے ہیں یہ حرام ہے، ممنوع ہے. اور صفحہ نمبر 39 پر لکھا ہے کہ ان تبلیغیوں سے بچو کیونکہ یہ بے وضو نمازیں پڑھاتے ہیں. وہی گل ہوئی نا، یہ 3 دن کے مفتی بنتے ہیں. جنہوں نے جس کی آنکھ خراب ہو وہ آنکھ پہ سبز پٹی باندھتا ہے، تو جس کا سارا دماغ واقعی ہے. بیٹا جی یہ سبز امامہ تو تیرے بابے نے لکھا ہے، یہ تو محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کو پسند تھا. اللہ کی آواز آئے سبحان اللہ. ہم ان ذاتیتوں پہ جا چھوڑ کر یہ تیرے بابے کی کتاب ہے. اور میں بات بتا رہا ہوں، ایک دن ایک تبلیغی والے نے نماز پڑھائی تو اس نے سجدے صاف کیا. کیا کیا؟ پھر کن لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب نماز کے بعد استاد جی یہ ہوئے سے بھول گئے سو اس آخیا استاد جی جی سجدے صاف کیتے ہیں بھولے سو کی ہوا. اس آخیا بھولے دنیا کو تھوڑی جی ہوا نکل گئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، دوسروں کو پاگل کے کہہ بڑے خوش ہو کر نئے لگواتے تھے تم. تو ذرا اپنے میں نے حوالہ اپنا نہیں کیا. یہ کتاب ہے شارع تبلیغ، اس کا صفحہ نمبر ہے 39. اس کے اوپر لکھا ہے کہ ان تبلیغیوں سے بچو. کیوں بچو؟ اس لیے سنو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کہتا ہے کہ آج کل کیل تبلیغ کا رنگ ہے بستر کندھوں پر رکھ کر نکلنا اور سنی سنائی باتوں کو یاد کر کے اجتماع میں بے تکلف سنانے کی مشق کرنا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اکسانا، چاہے جھوٹی کیوں نہ بولنے پڑے، چاہے نابالغ بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے داڑھی منڈا ہی کیوں نہ ہو. ہائے ہائے. کہتا ہے کہ ان کے یہاں یہ جنت کی کنجی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کا عمل ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کا عمل ہے. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جہالت کو بنا دے. آگے سنو. کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ تبلیغی جماعت کے بعد لوگوں نے نماز کی تبلیغ اس طرح دلائی کہ بہت سے لوگوں کو بے وضو نماز پڑھوایا. کیا پڑھوایا؟ بے وضو نماز پڑھائی. اور پھر آگے لکھا ہے کہ تبلیغیوں کے بارے میں لکھا ہے یہ منافق ہے. میں آخا تے پاؤں میرا بچتا ہے. ذرا خود اپنے گھر کی سننا. پھر لکھا ہے کہ یہ تبلیغیوں کا اجتماع یہ بھی فکر کے صفحہ نمبر 41 پہ. یہ میرے گھر کی کتاب نہیں، یہ اونچا بول یہ لوگوں ہن تو منو اپنے بھی انہوں نے آنکھاں پہ گئے کہ 2 نمبر نے. یہ آپس میں فیصلہ کریں. اور یہ کتاب اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ طارق جمیل صاحب نے جو ان کے بڑے مقرر ہیں اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ طارق جمیل نے کہا ہے کہ جو صحابہ کو کافر کہے وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا. اس میں انہوں نے لکھا ہے، اس کتاب میں خود لکھا ہے. اور اسی کتاب میں لکھا ہے
کہ تبلیغی جماعت والے صحابہ کے گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں. اس میں لکھا ہے. میں پوچھتا ہوں پہلے گھر کے اندر کو دیکھو کہ تمہارا یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. باقیوں کی طرف ذرا منہ بات میں کھولو. اللہ نے تو اوروں کو بھی بولنے کی طاقت دی ہوئی ہے. آگے کہا گیا اور سمجھ آئی.